ایک گاؤں تھا جو چاروں طرف سے سرسبز پہاڑوں اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتے تھے جو اپنی رحم دلی، انصاف پسندی اور دوراندیشی کے لیے مشہور تھے۔ بادشاہ کا نام چندر پرکاش تھا۔ ان کا محل گاؤں کے درمیان ایک اونچی پہاڑی پر واقع تھا۔ اس محل سے پورے ریاست کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ محل کے ارد گرد خوبصورت باغات تھے جن میں ہر قسم کے رنگ برنگے پھول کھلتے تھے۔ ان باغات میں ایک جھیل بھی تھی جہاں کنول کے پھول کھلتے اور پرندے چہچہاتے تھے۔ بادشاہ چندر پرکاش کا دل ہمیشہ اپنی رعایا کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ ہر صبح اپنی عدالت میں بیٹھتے اور رعایا کی مشکلات سنتے۔ ان کی ریاست میں کوئی بھی شخص اپنی بات کہنے سے نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ بادشاہ سب کی بات غور سے سنتے اور ہر مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ گاؤں کے لوگ بادشاہ کو اپنے باپ کی طرح مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ایک بار کی بات ہے جب گاؤں میں خشک سالی پڑ گئی۔ کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوئی اور کھیتوں کی فصلیں سوکھنے لگی۔ گاؤں کے کسان پریشان تھے۔ ایک دن ایک غریب کسان جس کا نام رامو تھا، بادشاہ کی عدالت میں آیا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر گہری فکر کے آثار تھے۔ اس نے بادشاہ کے سامنے جھک کر کہا، مہاراج، اس سال بارش نہیں ہوئی، میری ساری فصل برباد ہو گئی ہے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، میرا خاندان، میرے بال بچے بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، براہ کرم ہماری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے اس کی بات غور سے سنی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ صرف رامو کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے گاؤں کے کسانوں کا مسئلہ ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی عدالت میں موجود وزیروں اور افسروں کو بلایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ریاست کے ذخیرے سے اناج نکال کر کسانوں کو دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام کسانوں کو بیج، کھاد اور کھیتی کے اوزار بھی دینے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے یہ بھی محسوس کیا کہ بارش پر انحصار کرنا کافی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ریاست میں ایک نہر بنانے کا منصوبہ بنایا جس سے گاؤں کے تمام کھیتوں تک پانی پہنچ سکے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے انجینئر اور مزدوروں کو فوراً کام پر لگایا۔ نہر بننے میں مہینوں لگ گئے، لیکن جب یہ مکمل ہوئی تو پورے گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ اب کسان بغیر بارش کے بھی اپنی فصلیں اگا سکتے تھے۔ بادشاہ نے صرف زراعت کے مسائل کو حل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ریاست میں تعلیم کا بھی فروغ کیا۔ گاؤں کے بچوں کے لیے اسکول کھولے گئے جہاں انہیں نہ صرف پڑھنا لکھنا سکھایا گیا بلکہ کھیتی اور تجارت کے نئے طریقے بھی سکھائے گئے۔ بادشاہ نے نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ کس طرح جدید نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے زراعت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چند ہی سالوں میں گاؤں کی تصویر بدل گئی۔ ہر طرف ہریالی تھی، کسان خوشحال تھے اور ان کے گھروں میں خوشحالی آ چکی تھی۔ بادشاہ کی کوششوں سے نہ صرف گاؤں بلکہ پوری ریاست، پورے راجیہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ لوگ بادشاہ چندر پرکاش کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ان کا نام دور دور تک گونج رہا تھا۔ بادشاہ چندر پرکاش کی یہ کہانی صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں رہی۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی کی کہانیاں نسل در نسل سنائی جاتی رہی۔ ان کے منصوبوں اور کاموں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک سچا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے دکھ سکھ کا خیال رکھے۔ آج بھی جب لوگ اس گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں کی نہریں، اسکول اور ہریالی بادشاہ چندر پرکاش کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ ان کا نام تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف میں لکھا گیا اور ان کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خدمت اور قربانی سے دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔